अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप को तमाम भाइयों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अपना जो हमारा नया मौजू शुरू हो रहा है स्टडी सर्कल का, सूरह कहफ पर इंशाल्लाह। तो आज हम तरीक़ाकार वही रखेंगे जो हमारा पहले तरीक़ाकार रहा है, जिसके तहत हमने मुक़द्दमा तफ़हीमुल कुरान, सूरह फ़ातिहा, सूरह आले इमरान, सूरह अल-इंफ़ितार, सूरह हुजरात वगैरह पर हमने स्टडी सर्कल मुकम्मल किए हैं। तरीक़ाकार हमारा वही बुक रीडिंग का होगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिस्कशन का होगा। तो कोशिश ये करेंगे कि हर नशिस्त में अराउंड एक रुकू जो है वो हम इसमें पढ़ें, और जहाँ जहाँ पर मौजू की ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको हम कम ज़्यादा भी इंशाल्लाह वो करते रहेंगे ज़रूरत के लिहाज से। तो आज हम पहले तिलावत करेंगे इंशाल्लाह पहले रुकू की, और उसके बाद उसका तर्जुमा पढ़ा जाएगा। फिर हम शुरू में चले जाएंगे। जो सूरा का जो पूरा इंट्रोडक्शन है जो मौलाना ने लिखा है उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर तफ़हीम से जो है वो मुताला करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन ओपन करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से कि आप तिलावत और तर्जुमे से आगाज़ फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ترجمہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ تو انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سماں بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار،
ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دی۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر سے جاوید، جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ جو ہے ہم اس کے شان نزول وغیرہ انشاءاللہ وہاں سے مطالعہ کریں گے اس کا، اور بہت دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے درمیان حفیظ الرحمان بھائی موجود ہیں، اور یہ بڑا خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے۔ اگر حفیظ الرحمان بھائی، کیا آپ مطالعہ کرنا آج پسند کریں گے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی بالکل، میں ضرور مطالعہ کروں گا، بس میں فائل اوپن کر رہا ہوں یہ سورہ کہف کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی تھوڑے سے نوٹس تیار کیے تھے اس کے لیے، تھوڑا میں نے پڑھا تھا اس کی۔ یہ شروع جو اس کا جی تو بہت اچھی بات انٹروڈکشن ہے وہ جی ٹھیک ہے طارق بھائی، انشاءاللہ جب یہ مطالعہ مکمل ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ بات کرنے کا۔ جی ٹھیک۔ جی حفیظ بھائی۔ ہاں، آپ اس پہ پہلے پیج پہ جائیے گا، شان نزول کے، اس میں جب تک میری فائل اوپن ہو جائے پی ڈی ایف کی، کیونکہ میں موبائل پہ ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہم پہلے پیج پہ ہیں جی، بالکل وہیں پر ہیں، آ گئے ہم وہاں پر۔ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ٹھیک ہے ہے، میری؟ بالکل آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ سورہ الکہف نام، اس سورہ کا نام پہلے رکوع کی 9ویں آیت از اول فتیۃ الکہف سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ نزول، یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی زندگی کو ہم نے 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے، جن کی تفصیل سورہ انعام کے دیباچے میں گزر چکی ہے۔ اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 سن نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب سن 10 نبوی تک چلتا ہے۔ اس دور کی جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تضحیک، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخویف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا، مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا، اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس دور میں 2 شخصیتیں، ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسی تھیں جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ سن 10 نبی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا، اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکی کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکے سے نکل جانا پڑا۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی، مگر ابھی ہجرت حبشہ واقعہ نہ ہوئی تھی،
اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ موضوع اور مضمون: یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 1: روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکوع 10 میں دیا گیا ہے، اور مگر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے، اور اس سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق۔ خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارا اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اور ذوالقرنین کا قصہ ہے، یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کے زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ نمبر 1، اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت پر یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر تن تب تقدیر نکل جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بتایا کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اور اسی طرح اس کی قدرت سے وہ بعث بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ نمبر 2، اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکے کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اذیت دو۔ اہمیت دوسری طرف اہمیت دو، معذرت، اہمیت دو۔ دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ عیش زندگانی پر نہ پھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیداری ہے۔ نمبر 3، اس سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسیٰ کچھ اس انداز سے سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ
جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجہ خیز کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد قصہ ذوالقرنین نے ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرمان روا اور ایسا زبردست فاتح اور قدر عظیم کہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچیوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو یہ دیوار میں رخوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرا دیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں، یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہے اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایہ کارت جائے گا۔ جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی۔ اب ہم طارق بھائی سے درخواست کریں گے، طارق سعید بھائی سے، کہ آپ نے جو مطالعہ کر کے اس میں سے آپ کا جو حاصل مطالعہ ہے اس سورہ کی انٹروڈکشن کے حوالے سے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیں اس کی شان نزول، تو آپ کے اس کے مطابق تھوڑا سا پڑھا تھا اس کو، لیکن بہت ساری چیزیں تو الحمدللہ اس میں کور ہو گئی، تو یہ تھوڑا سا جو میں نے پڑھا میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہی جو یہاں مولانا نے جس طرح اس کا شان نزول کا آغاز ہوا کہ مکے کی جو اس وقت صورتحال تھی، بہت مشکل وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے لیے، اور جب یہ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جو تحریک ہے یہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، تو یہ مشرکین مکہ نے کوئی پلان کیا کہ ہم جو ہیں یہود کے جو علماء ہیں ان کے پاس ہم اپنے کچھ آدمی بھیجیں کہ وہ کچھ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو انہوں نے دو جو تھے مشرکین مکہ میں سے ان کے جو ساتھی تھے، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان کو بھیجا یہود علماء کے پاس۔ تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 سوالات کرو، اگر وہ ان کا جواب دے دیں تو یہ سچے نبی ہیں۔ تو اس میں مولانا نے جو بتایا 3 سوالات وہ مختلف تفاسیر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ پہلا یہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا جو تھا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں، اور کچھ تفاسیر میں روح کے متعلق سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیے، تو چونکہ جیسے ابھی مولانا بھی اس میں بتایا کہ یہ ان کے یہودی اور عیسائی تاریخ جو تھی ان کے یہ ساری شخصیات تھیں اور انہی کی تاریخ میں یہ واقعات ہوئے، اور ادھر حجاز میں یہ عرب جو تھے ان کو بہت کم ان کے، لیکن انہوں نے ذکر ان کا سنا ہوا تھا لیکن بہت زیادہ تفصیلات کا نہیں تھا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل اس کے جواب دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ اس میں نہیں کہا۔ تو یہ اگلے دن وحی نہیں آئی، تقریباً 15 دن وحی نہیں آئی۔ تو جب وحی آئی 15 دن کے بعد تو
اسی بات سے شروع کیا کہ جب یہ انشاءاللہ جو ہے کہ میرا تو میں انشاءاللہ آپ کو کل اس کا بتاؤں گا. تو یہ اس سے یہ صورت کا آغاز اس بات سے. تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ واقعات ہوئے. اس میں جو پہلا واقعہ ہے یہ اصحاب کہف کا، یہ دو تین جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے. کچھ لوگ جو ہے یہ فلسطین کے پاس علاقہ ہے، اردن کے پاس، وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ غار ہے. کچھ روم میں جو ہے وہ ادھر، اور کچھ ترکی میں ازمیر کا ایک علاقہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال یہ واقعہ ایک عیسائی بادشاہ کے دور حکومت کا ہے. اس کا نام دقیانوس تھا، اس بادشاہ کا، عیسائی بادشاہ تھا. لیکن یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پہ شریعت پہ یہ سارا ان کا قوم جو تھی وہ عمل کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی بت پرستی اور وہ اپنا اصل جو توحید جو تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. اور ایک دن سال میں ایک وہ سیلیبریشن ہوتی تھی اس کے باہر کھلی جگہ پہ جہاں یہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور یہ ساری جو تھی مشرکانہ حرکتیں ہوتی تھیں. تو یہ جو تین نوجوان تھے یہ انہوں نے پہلے تو اس کو بہت برا محسوس کیا کہ یہ اللہ کی توحید سے یہ ہٹ کے بتوں کی پوجا، اور یہ تینوں الگ الگ ان سیلیبریشن کے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. اب تینوں کو یہ ایک دوسرے کا نہیں پتا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں بیٹھے آ کے. تو پھر انہوں نے جب آپس میں وہ اپنی معلومات شیئر کی تو ایک ہی وجہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اس طرح اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور اس میں تو انہوں نے یہ انکار کیا، اور یہ ایک چھوٹی سی انہوں نے مسجد جو تھی یا جو ایریا بھی تھا جہاں وہاں وہ عبادت کرتے تھے اور وہاں وہ اپنا یہ توحید کے اوپر عمل پیرا تھے. یہ خبر جب بادشاہ کو بھی آہستہ آہستہ مل گئی تو، اور یہ جو تین ساتھی تھے یہ بھی سرداروں کے بچے تھے، اور یہ بھی ان کے جو سردار تھے انہی میں سے تھے یہ. اور ان کے جب ان کو بلایا تو بادشاہ نے کہا چونکہ آپ بھی ہمارے سرداروں کے بچے ہیں آپ، تو میں تو کچھ نہیں کہتا آپ کو، لیکن میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. لیکن اس نے جو ان کے جو لباس تھے جو وہ شاہی تھے وہ اس نے تبدیل کروا دیے، اور اس نے پھر ان کو کہا کہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں تو آپ جو ہے وہ اس دین سے اب باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ، سوچ لو. یہ جب اس طرح یہ وقت ان کا قریب آیا تو یہ پھر تینوں وہاں سے بھاگ اٹھے، اور یہ بھاگتے بھاگتے ایک سنسان علاقے میں چلے گئے وہاں جہاں یہ غار تھی. یہ اس غار کے اندر چلے گئے. یہاں پھر یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی. اور اس میں شروع میں یہ جس طرح کے کتنے سال وہ وہاں پہ رہے، کتنے سال وہ سوتے رہے. ساتھ ان کے کتا بھی تھا. اب کتے کی یہ تھوڑی سی تفصیل پیچھے سے یہ آ رہی ہے کہ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس وقت کی شریعت میں کتا جو تھا وہ جیسے اب اس کو سمجھا جاتا ہے ہمارے اس میں اس طرح نہیں تھا اس کا جو سٹیٹس ہوتا تھا. تو یہ چونکہ سرداروں کے بچے تھے تو ہو سکتا ہے ایک تفسیر میں لکھا کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتا یہ رکھا ہوا ہو. جب یہ نکلے تو اس کو انہوں نے ساتھ لے لیا اپنی حفاظت کے لیے. بہرحال وہ کتا اور یہ تینوں ساتھی جو تھے وہ چلے گئے. اور پھر یہ قرآن جیسے بتاتا ہے یہ 390 سال، لیکن یہ موت نہیں تھی، یہ ایک نیند تھی جس میں یہاں تک کہ وہ سائڈ بھی چینج کرتے تھے اور سورج جو تھا وہ ان کے اوپر سے گزرتا تھا اس طرح سے کہ وہ باہر سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا ہے، اندر اس کا اندھیرا رہتا تھا. اور جو تھے یہ جیسے ایک انسان بڑی گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ سوئے ہوئے تھے. پھر یہ 390 سال کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ اٹھے تو ان کو خود پتہ نہیں تھا یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اب وہ 300 سال زمانہ بدل گیا، وہ دقیانوس کا دور بھی چلا گیا تھا، وہ جو بادشاہ تھا. اب جو بادشاہ تھا وہ دیوس غالباً اس کا نام تھا، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ اپنے معاملات چلا رہا تھا. یہ پھر ان کو بھوک لگی اور انہوں نے کچھ پیسے ان کے پاس سکے تھے جو انہوں نے دیے کہ جاؤ دیکھو کچھ کھانا لے کے آؤ اچھے سے ماتم سے. تو جب وہاں گئے اور جب سکے دکھائے تو لوگوں کو پتہ چلا یہ تو بہت پرانے سکے ہیں. وہ تھوڑا سا معاملہ اور آگے بڑھا تو آہستہ آہستہ خبر پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے پھر ان کو بلایا اپنے پاس دیوس نے اور بہت تکریم کی ان کی اور بڑی عزت افزائی کی.
تو وہاں سے جب یہ فارغ ہوئے تو یہ سیدھے غار میں ہی واپس آئے اور وہاں کے لیٹ گئے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موت دے دی اور یہ وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا زندگی کے بعد جو قیامت میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا ایک بہت زبردست یہ ایک مثال تھی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا ان کو۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا وہ باغ والوں کا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی بڑا بریگ اباؤٹ کرتا ہے اپنے باغ کے بارے میں، اور وہ کوئی انشاءاللہ بھی نہیں کہتا اور نہ ہی وہ اللہ پہ توکل، اور اس کا، اور پھر صبح جب وہ آتا ہے تو اس کا باغ جو تھا سارا طوفان اور بارش سے تباہ ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسرا ساتھی پھر اس کو نصیحت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ 3 واقعات جو ان کے آتے ہیں، ان کو وہ بھی تفصیلات ہیں ان کی، بیان کروں تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اور آخر میں پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ فتح کیا اور علاقوں کو، مغرب اور مشرق میں آخر تک چلے گئے، اور پھر وہ جوج ماجوج جو تھے ان کے لیے انہوں نے جو ایک قبیلے میں گئے تو انہوں نے درخواست کی بنا دیں، تو آپ نے میٹلز وہاں پہ اکٹھے کروائے ان سے اور ان کو دیوار بنا کے ان کو باندھ کیا ان کو۔ اور آخر میں روح کے متعلق جو سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح اللہ کا امر ہے، اور یہ بس اتنا سے، اس کے بارے میں تفصیلات نہیں۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ طارق بھائی، بہت شاندار۔ ماشاء اللہ، آپ نے جو ہے نا وہ بہت بہترین طریقے سے پوری سورہ کا ایک اوور ویو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہے، اور یہ بڑی قابل تقلید مثال ہے جو آپ نے آج پیش کی ہے کہ ہمیں کم از کم جو بھی ہم مطالعہ کر رہے ہوں تو اس کو اتنا، مطلب ہمیں مطالعہ کرنے کے بعد کم از کم اتنا ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس صورت میں کون کون سے موضوعات پہ، کون کون سے مضامین پہ ڈسکشنز ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو جب ان کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ نماز میں تلاوت ہو رہی ہو یا نماز کے علاوہ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مزہ آنے لگتا ہے بندے کو۔ اور اگر آپ کو پورا ترجمہ نہیں بھی آتا تو 1-2 آیات کا ترجمہ بھی اگر سمجھ میں آ جائے دوران تلاوت تو باقی واقعہ پھر خود بخود جو ہے وہ ذہن میں تازہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی بڑا اچھا طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے پوری صورت کا ایک اوور ویو جو ہے اس کو ایک دفعہ محنت کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لیا جائے اور پھر اس کو بیان بھی کیا جائے، کیونکہ جب آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے، لیکن جب آپ بیان کرتے ہیں اور پھر مسلسل بیان کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں گھر میں یا بچوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے، تو یہ آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں بہتر ہوتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو طارق بھائی نے چیزیں بیان کی ہیں، کئی چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں کئی چیزوں کی تصحیح بھی ہماری ہو جائے گی، اور پھر ہمیں جو لیسن لرن، جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم قرآن سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو آج کی دنیا کے اندر انطباق کر کے جو ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں اور جو ہمیں آج کی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت یہاں سے ملتی ہے، اس کو بھی ہم لیتے ہیں اور اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم مطالعہ کرتے جائیں گے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج کی اس میں تفہیم القرآن سے مطالعہ کرنے کے لیے میں پہلے درخواست کروں گا حامد قیوم بھائی سے کہ اگر آپ کے پاس تفسیر موجود ہے یا آپ اسکرین سے دیکھ رہے ہیں تو آپ مطالعے کا آغاز کیجیے۔ السلام علیکم جی، میں اسکرین سے ہی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ حاشیہ نمبر 1، یعنی نہ اس میں کوئی اینچ پینچ کی بات ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ کوئی بات حق و صداقت کے خط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے جسے ماننے میں کسی راستی پسند انسان کو تامل ہو۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ حاشیہ نمبر 2،
یعنی جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں ان میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشرکین عرب بھی۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ حاشیہ نمبر 3۔ یعنی ان کا یہ قول کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے یا فلاں کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو خدا کے ہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو متبنی بنانے کا علم ہے، بلکہ محض اپنی عقیدت مندی کے غلوف میں وہ ایک حکم لگا اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی اور افتاء پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کی جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ حاشیہ نمبر 4۔ یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتلا تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ جو چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذاب الہی ہے۔ آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور راتیں ایک کیے دے رہے تھے، مگر انہیں اصرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے۔ اپنی اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پہ ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ بخاری و مسلم نیز متقابل کے لیے ملاحظہ ہو شعراء آیت نمبر 3۔ اس آیت میں بظاہر تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے کھو دو گے، مگر اس میں ایک لطیف انداز سے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے تم کیوں اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو؟ تمہارا کام صرف بشارت اور انذار ہاں، تمہارا کام صرف بشارت اور انذار ہے، لوگوں کو مومن بنا دینا تمہارا کام نہیں ہے، لہٰذا تم بس اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیے جاؤ، جو مان لے اسے بشارت دے دو، جو نہ مانے اسے برے انجام سے متنبہ کر دو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 5۔ پہلی آیت کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور ان دونوں آیتوں کا روئے سخن کفار کی جانب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پہ تم فریفتہ ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہاری آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور
کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور قوم اپنے اصل مقام بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار، حاشیہ نمبر 6، جی یہ پورا پڑھ لیجئے ایک سینٹنس، تو پھر حاشیہ ایک ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ حاشیہ نمبر 6، 7 اور 8۔ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں اور غار کا لفظ تنگ کوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں غار کہف کا ہم معنی ہے۔ حاشیہ نمبر 7۔ الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے، بعض صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ ایلا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یشوع باب نمبر 18 آیت 27 میں رقم یا راقم کہا گیا ہے۔ پھر وہ اسے نبطیوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشوع میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے، اور خود اس کتاب کے بیان کی رو سے اس قبیلے کی میراث کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا، جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پیٹرا کے کھنڈر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن یمین کی میراث کے درمیان تو یہودا اور ادومیہ کا پورا علاقہ حائل ہے۔ اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ پیٹرا اور راقم ایک چیز ہیں، ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا برطانیکا۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے۔ حاشیہ نمبر 8۔ یعنی کیا تم اس خدا کی قدرت سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو 200-300 برس تک سلائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندرست جگا اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے؟ اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا شمار ٹھیک کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر حامد بھائی۔ اب انشاءاللہ یہ ہم نے اس کا مطالعہ پہلے رکوع کا یہاں تک مکمل کر لیا ہے۔ شان نزول بھی ہمارے سامنے آ گئی، طارق سعید بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ایک تلخیص بھی جو ہے وہ شروع میں ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور یہ مطالعہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ تو اب جو وقت ہمارے پاس ہے باقی ہماری نشست کا، وہ انشاءاللہ اب اس پر ہم تبادلہ خیال اور آپ کا حاصل مطالعہ سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ تو فورم اوپن ہے تمام بھائیوں کے لیے، آپ ہینڈ ریز کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، ویسے بھی بات آپ آغاز کرنا چاہیں تو آپ ویسے بھی بات کر سکتے ہیں۔
چونکہ واقعے کا جو آغاز ہے وہ اگلی نشست میں باقاعدہ ہوگا، یعنی کہ یہاں تو بالکل اس کا وہ ایک انیشیل وہ آیا ہے، تو جب قصہ شروع ہوگا تو وہ اگلا جو رکوع ہم پڑھیں گے اس میں ہوگا، تو واقعے کی ڈیٹیل پہ تو اگلے رکوع میں جائیں گے۔ آج کی جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں جو اسباق ہمارے لیے پنہا ہیں وہ جو ہے سامنے آئے ہیں ہمارے، وہ اس پر بات اگر آپ کریں تو بہت بہتر رہے گا۔ میں آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے وہ آیا جی جی اس سے صرف ایک چیز ہے جو میں آج کل کے حالات میں اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں دین پر اور اسلامی نظام پر بہت زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کا پلڑا کافی بھاری ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں کبھی کبھی انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس آیت سے بڑی ایک دل کو تقویت ملتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی کہ یہی ہمیں سمجھ آتی کہ ہمیں صرف اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمارا رزلٹ کیا نکلا، ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا وہ لوگ ہوئے۔ تو ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم اپنی محنت کرتے رہیں، ان کا مقابلہ کرتے رہیں، اور جو طریقے سے جس طریقے سے بھی سچ بات، صحیح بات اور اسلام کی بات کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے یا عام اپنے معاشرے میں، وہ ہم کرتے رہیں۔ تو یہ اس آیت سے میں نے مطلب سیکھا ہے کہ آج کل کے معاملات میں، آج کل کے حالات میں یہ آیت آپ کو حوصلہ دیتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، اور کوئی بھائی بات کرنا چاہیں؟ میں حامد قیوم بھائی کی بات کو تھوڑا اس سمت میں اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ضرور یہ چیز ہمیں تقویت دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو کیفیت ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی طرف سے کوشش پوری کی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ہم اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو حق ہے دین کی خدمت کا اور اس دین کو قائم کرنے کا، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی محنت کی ہے، اور ہم جہاں تک ہماری بساط میں ہے ہم اس پہ انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور قومی لیول پہ جو بھی ہمارا رول ہے وہ ہم پلے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ، اور پھر ہم اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کے بعد تو مطمئن ہونے والی کیفیت بنتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کمی کو پورا کریں اور اپنی طرف سے جو ہماری بیسٹ ایفرٹ ہے وہ ہم لگائیں، اور پھر ہم اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، تو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو دور فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہم سے دین کا کام لے لے، اور جو کمی بیشی جو کمی کوتاہی اس میں رہ گئی ہے اس پہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ جی جی بہت شاندار سجاد بھائی۔ یعنی اب اس کو ہم تھوڑا سا پھر آگے کی آیاتوں میں کنیکٹ کریں تو اسٹارٹنگ میں ہی تعریف اللہ کی، توحید آ گئی، اللہ کا نام لیا، پھر راستہ ایک یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کا نصب العین، آپ کی لائف کا کانسٹیٹیوشن، سب چیزیں یہی ہیں۔ اب اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی بھی چیز، اب ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، یعنی جو کتاب ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ کا نام تم نے لیا ہے، لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہو، اب سیدھی ٹھیک بات بھی آپ نے کہنی ہے، صرف پڑھنی نہیں ہے سر، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ وہ جو ہم دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ اور اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، اس میں سے نکلیے جناب، ٹھیک اور سیدھی بات جو آپ پڑھ رہے ہو وہ آپ نے کہنی بھی ہے، پھر جو اس کا امپیکٹ آئے گا، پھر انسان بچیں گے اللہ کے عذاب سے، اور پھر ان کے لیے، یعنی آپ لوگوں کے لیے جب آپ سیدھی بات کہیں گے، کوئی ٹیڑھ نہ ہوگا، کوئی اس میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہوگا، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت خوب السلام بات علیکم کیا حامد۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حامد بھائی، اس میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ اللہ پاک نے نوجوانوں سے یہاں پر کام لیا ہے، اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور اپنے رب سے اس کی خاص رحمت کی طلب کی اور رہنمائی کی،
درخواست کی تو اللہ پاک نے اس کو قبول کیا. اور اس میں آج کل کے نوجوانوں کا جیسے اس کے لیے ان کے لیے بڑا سبق ہے، کیونکہ یہ جو نوجوانی کے دن ہیں یہ بڑے اللہ پاک کو پسند ہیں. اور یعنی شیوہ پیغمبری بھی یہی ہے کہ انسان اپنی جوانی کو جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی دین کی محنت اور جدوجہد میں لگائے. اور اللہ پاک نے اس میں یعنی حدیث شریف بھی ہے جس میں 7 افراد کو قیامت کے روز اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دیں گے. ان میں بھی وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کی عبادت کی، ایام جوانی جو ہے وہ اس کی عبادت میں گزارے ہوں گے. تو نوجوانوں کے لیے بڑا زبردست جو ہے نا اس کے اندر سبق ہے. یہ ایک تھوڑی سی ذہن میں بات. یہ بہت اہم بات کی آپ نے، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ بھئی ہم اس سبق کو احسن طریقے سے اپنے نوجوانوں تک پہنچائیں. یعنی کہ نوجوانوں میں وہ سارے بچے شامل ہیں جن کو ٹین ایجرز ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے 10 سال اور آن ورڈ جو بچے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے ہی اگر ان کی اس طرح کی تربیت، کم از کم وہ نوجوان تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا، جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، اور اس کا مطلب صرف لڑکے نہیں ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں ہی اس میں شامل ہیں. اور بڑی اہم بات کی طرف ساجد بھائی نے توجہ دلائی ہے یہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب جو نوجوانی کا جو یہ زمانہ ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بھی رکھی ہوتی ہے کہ اس میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اگر ان کو صحیح طریقے سے درد دل کے ساتھ اور ان کے سمجھ میں آنے والے انداز میں ان کو بات سمجھائی جائے تو ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اور پھر ایکسیپٹنس کے بعد عمل بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک جوانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، جوش بھی ہوتا ہے عمل کرنے کا. تو وہ عمل پیرا بھی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کر عمل پیرا ہوتے ہیں. پھر ہم لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. بہت اہم بات کی ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر. کوئی اور بھائی؟ السلام علیکم محمد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. سر میں یہ پہلے صفحے پہ جو ہے جو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. جی. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر مذہب میں ہی پرانے مذہب جو تھے، عیسائیت تھی، یہودیت تھی، ایون کہ مشرکوں کا بھی جو ایک عقیدہ تھا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہ کیا ہیومن سائیکی ہے کہ ہر دفعہ ہر مذہب میں لوگوں نے یہ ایک بات اڈاپٹ کی ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اولاد بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا شراکت کے لیے. اس پہ تھوڑی سی اگر ایلیبوریٹ کریں کہ یہ کیا ہیومن سائیکالوجی ہے، شروع سے ہی جو یہ چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ. جی حالانکہ جناب. ان تمام شخصیات نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جی. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ لوگ گھڑ کے باتیں کرتے ہیں. ماشاء اللہ، اچھا سوال اٹھایا آپ نے. کوئی بھائی جواب دینا چاہیں گے عرفان بھائی کے سوال کا؟ انہوں نے ہیومن سائیکالوجی پہ یہ اٹھایا ہے کہ جی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ اس کو متعین کرتے ہیں اور پھر ڈٹے بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر. حمید بھائی اس پہ میرے ذہن میں جو تھوڑی سی وہ بات آتی ہے وہ یہ کہ انسان آسانی دیکھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ فزیکل چیزوں پہ زیادہ وہ انحصار اور اعتماد اور یقین کر لیتا ہے جلدی. تو جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کرنا یعنی اس کو ماننا دوسروں کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے شیطان تو پھر وہ لگا ہوئی ہے. تو جب وہ اس قسم کی چیزیں بنا لیتا ہے، انسان تخلیق کر لیتا ہے شیطان کی مدد سے اور مختلف خرافات میں جن میں مبتلا ہوتا ہے اس کی نوست سے، تو پھر وہ اس کے لیے مزید اللہ یعنی اس کے اندر جو ہے نا اس کو مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ میں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے. اور پھر وہ سر بھی آپ کی آواز چلی گئی ہے. ساجد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ساجد بھائی ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گئے؟ لگتا ہے ساجد بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے. کوئی اور بھائی بات کرنا؟ جی جب تک ساجد بھائی آتے ہیں تو بات کر لیں. جی جی جی. ایک تو یہ ہیومن سائیکی بھی ہے، انسان کے دماغ میں یا انسان جو بھی الفاظ سنتا ہے، جو بھی چیزیں سنتا ہے، اس کے ریفرنسز وہ ڈھونڈتا ہے. اس کا دماغ جو ہے وہ ریفرنسز تلاش کرتا ہے، ان کو ان سانچوں میں ڈھالتا ہے. اب اللہ کا، خدا کا
کوئی بھی ریفرنس نہیں ہمارے پاس کہ اس کے ساتھ کا ایک کوئی چیز ہم وہ ڈالیں دماغ میں. اب یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو شیطان بڑے پیارے انداز سے اس کو یوز کرتا ہے انسان کو. یعنی جو سب سے زیادہ چیز ہلاتا ہے توحید سے، تو اب وہ دوست وغیرہ سے زیادہ ہم جو انسان ہیں وہ فیملی پرسن ہوتے ہیں. ہم یعنی خاندانی ایک باپ بیٹا ماں باپ ایک کانسیپٹ ہمارے تصور ہمارے پاس دماغ میں یہ چیزیں ہیں. تو اب اس کو وہ تھوڑا سا قریب لاتا ہے، ہلاتا ہے شیطان پر. لیکن یہ ہزاروں سالوں پہ منحصر ہوتا ہے، جلدی نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو، یعنی جیسے حرم پاک مکے میں پہلے ودانیت، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی اللہ کے شراکت دار کو بنانا، ان کے ساتھ یہ بھی ہے، ان کے ساتھ شریف ہے، پھر وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے فیملی کا. وہ جو ہمارے ذہن میں ایک بنا ہوا ہے وہ شاید ہم ایزیلی اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو وہ شیطان یوز کرتا ہے. ایک اینگل تو یہ بھی ہے اس چیز کو دیکھنے کا. صحیح، ٹھیک ہے، ایک اینگل آپ نے پیش کیا اس کا. ساجد بھائی آگے، ساجد بھائی آپ کی بات چل رہی تھی، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بھائی ہو گئی تھی تقریباً، مکمل ہو گئی تھی بات، باقی آپ مزید روشنی اس پہ ڈال سکتے ہیں. یہ حمد بھائی سوچ رہا تھا یہ جو اور بیٹیاں بنانے والی بات ہے کہ چونکہ شاید انسان کے پاس اللہ تعالیٰ تک پہنچ اس طرح نہیں ہے جس طرح انسان کو آپس میں ہو جاتی ہے، تو وہ چونکہ پہنچ نہیں ہے تو وہ جلدی سے اس کا کسی کو بیٹا اور بنا کے یا بیٹی بنا کے وہ پھر اپنی قوم کو متاثر کرتے ہیں. شاید ان کے پیچھے یہ سائیکالوجی ہے شاید. اچھا، ایک اور چیز ہے، ابھی جتنا بھی ہمارے پاس وقت باقی ہے اس میں تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں 1-2 منٹ میں، کہ یہ جو فرعون اور نمرود کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی نا، اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھا تھا، اور دوران تفسیر بھی ہم جو ہے کئی جگہوں پر ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے. تو ان لوگوں کا دعویٰ کیا تھا؟ مطلب جو فرعون تھے وہ اپنے آپ کو کیا بتاتے تھے، اور جو نمرود تھا وہ اپنے آپ کو کیا بتاتا تھا، یا ان کے بارے میں کیا مشہور کیا جاتا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہتا تھا فرعون جو تھا. کیا کہتا تھا وہ؟ انا ربکم الاعلی. ہاں، ربکم الاعلیٰ کہتا ہے نا، لیکن وہ ربکم الاعلیٰ کیسے کہتا تھا وہ اپنے آپ کو؟ ان کی جو ریفرنسز جو بنائے جاتے تھے، یعنی کہ وہ کہتا نا کہ را جو استعمال فرعون جو ہے، یعنی کہ رب، وہ کہتے ہیں نا رب، آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا ان کی باتوں کے اندر کہ رب را ایسا نہ کرے. تو یہ شمس کو یعنی کہ سورج کو جو ہے نا را بنیادی طور پر کہتے تھے. اور زمین پر جو بادشاہ تھا، جو دیوتا تھا نا، سورج دیوتا، کہ سورج دیوتا ہے، اور سورج کو ظاہر ہے کہ ایک بڑا سورس آف پاور جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا. اور زمین پر جو ہے سورج کا جو بیٹا ہے وہ فرعون ہے، یا اسی طرح نمرود جو تھا وہ بھی سورج کا بیٹا ہی تھا زمین کے اوپر. تو وہ اس کے بارے میں ہی مشہور کیا جاتا تھا. تو یہ اگر آپ اس تاریخ پر بھی غور کریں کہ جو اس طرح کے جو بادشاہوں کی تاریخ رہی ہے، اور حکومت کرنے کے لیے، عوام پر حکومت کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ نا ایک مذہبی گروہ پیدا کرتے تھے. وہ مذہبی گروہ جو ہے نا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی جواز، اور ایسا قانونی جواز کہ جس کے نتیجے میں عوام ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیں بالکل. تو وہ قانونی جواز عموماً یہی بناتے تھے کہ بھئی یہ فلانا جو سب سے بڑا دیوتا ہے، اور دیوتا کا جو زمین پر جو اس کا جو بیٹا ہے یا جو اس کی اولاد ہے زمین پر، وہ یہ بادشاہ سلامت جو ہیں یہ ہیں. تو اس لیے چونکہ آپ اگر سورج کی آپ پوجا کرتے ہیں تو یہ سورج کا بیٹا آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. تو اس لیے اس کا حکم جو ہے وہ خدائی حکم جو ہے وہ بن جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو خدائی کا علم بردار ہی جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ میری ہی خدائی ہے زمین کے اوپر. تو یہ ایک صرف سیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا طریقہ کار رہا ہے ظالموں کا اور شیطان کے پیروکاروں کا شروع زمانے سے، کہ لوگوں کو اس طریقے سے بے وقوف بنایا جائے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ جو جس کو وہ دیوتا، پہلے ایک دیوتا کا کانسیپٹ بنایا جائے، نظر آنے والا دیوتا. آسمان پہ ظاہر ہے سورج سب کو نظر آتا ہے، تو اس نظر آنے والا دیوتا کا کانسیپٹ بنایا جائے کہ دیکھو کتنا زبردست ہے، پاور کا سورس ہے، کتنی روشنی دیتا ہے، کتنی جو ہے اس کے اندر سے گرمی جو ہے اس کے اندر سے آتی ہے.
اور کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس کو گہن بھی لگ جاتا ہے اس کو. تو یہ اس کا جو بیٹا ہے وہ زمین کے اوپر ہے, تو اس لیے اب تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی. تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے, اور چونکہ ایک طویل عرصہ یہ طریقہ کار دنیا میں چلتا رہا ہے, تو لوگوں میں اس طریقہ کار کی ایک رواج اس طریقہ کار کا موجود تھا. اور اسی طریقے کو جب انبیاء اپنی دعوت لے کر آئے, تو جن لوگوں نے مینیپولیٹ کرنا تھا نا اس اصل دعوت کو, چونکہ انبیاء کے دعوت لانے کے بعد جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے, چونکہ وحدانیت کی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے, اور توحید کی دعوت کو لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا. یعنی آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ایک پورا جو ہے آپ کو ایک نسل در نسل آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں توحید کے علم بردار. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے آپ کو نظر آتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً تو نہیں, لیکن آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کے اس میں سے پیروکاروں میں سے آپ کو توحید کے علم بردار آپ کو نظر آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. تو اب وہ جو شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اب چونکہ پہلے تو اس کا تھا کہ اس نے جن قوموں میں سورج کو وہ دکھایا, خدا دکھایا, تو سورج کا بیٹا بنا دیا اس نے. لیکن جب قوموں نے کے پاس آ کے انبیاء نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو تھا وہ پیدا کر دیا ان کے اندر, یعنی کہ ان کے اندر رائج کر دیا اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ, اور یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی ایک رب ہے, خدا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو اب اس کو مینیپولیٹ کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ طریقے جس سے انسانوں کے ذہنوں کو زیادہ آسانی کے ساتھ مینیپولیٹ کیا جا سکے, وہ یہی تھا جو جس کی طرف حفیظ الرحمان بھائی نے اشارہ کیا ہے, کہ پھر خدا کا بیٹا یا خدا کی بیٹی جو ہے نا, مطلب اس کو جو ہے وہ متعارف کروایا جائے, اور اس طریقے سے جو ہے نا شرک کو پھر جو ہے وہ یہاں سے داخل کیا جائے. اور جب ایک دفعہ بیٹا اور بیٹی آپ داخل کرا دیں گے, تو پھر اس کے بعد پھر مزید جو ہے جو آپ کو اس کی پاور کی ڈسٹریبیوشن آپ نے کرنی ہے مختلف دیوتاؤں کے اندر اور مختلف جو بت بنائے جاتے ہیں ان کے اندر, تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. تو یہ اس کا ایک تاریخی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پوائنٹ اس کے اندر رہا ہے. ہم اس پہ ڈسکشن کو کلوز نہیں کر رہے ہیں, یہ اچھا سوال اٹھا ہے, اور یہ ڈسکشن ہمارا انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ جاری رہے گا جب بھی ہمارا یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے آج کی نشست میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں جو آج ہم نے پڑھا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی, اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن جو ہے اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھ ہو یا جس کو سمجھنا جو ہے ایک عام آدمی کے لیے کوئی مشکل ہو. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی آپ کو باقاعدہ اسکول کے طالب علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اور کوئی پی ایچ ڈی کرنا اور عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. قرآن پر عمل کرنا جو ہے, بلکہ اگر آپ اس زمانے کے صحابہ کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو اکثریت تو ان پڑھ لوگوں کی تھی, تو بالکل واضح صاف جو ہے وہ احکامات اور ہدایات قرآن کے اندر موجود ہیں. اور قرآن پر ایمان لا کر نیک عمل جو لوگ کریں گے, اس پر ہم نے سورہ ملک میں تفصیلی ڈسکشن کیا ہے نیک عمل کرنے والوں کے حوالے سے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن کے اگر آپ اپنی دنیا میں بھی جو ہے وہ اچھی زندگی چاہتے ہیں, فلاح چاہتے ہیں, اور آخرت میں بھی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو صرف قرآن کو ماننا نہیں بلکہ قرآن پر ایمان لا کر اس پر نیک عمل کرنا جو ہے, اپنی زندگی کو بدلنا جو ہے ضروری ہے. ایک اور سبق جو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے, جس پر پہلے بھی بات آئی تھی, وہ یہ تھی کہ اللہ کے سجاد بھائی نے بات کی تھی, اور بڑی اہم بات تھی وہ, کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ جو ہے نا لوگ کیا کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے. چونکہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کی امت پر عائد ہو جاتی ہے, اور امت میں سے وہ لوگ کہ جو ناخلف نہیں ہوتے بلکہ اطاعت گزار ہوتے ہیں, اپنے فرض کو پہچاننے والے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان کی. تو اس لیے ہمیں ذرا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے تفصیل یہاں پر پڑھی, کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جس طرح آگ لگی ہوئی ہے اور پتنگے آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں پکڑ کے روک رہا ہوں انہیں.
تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جب ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں، وہ غلط افکار کا شکار ہو رہے ہیں، وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کتنا ہم ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے قریب لانے کی، چاہے ان سے ہمارے کسی سے سیاسی اختلافات ہوں، چاہے ہم کسی کو جو ہے وہ ملحد سمجھتے ہوں، چاہے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ فلاں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ چاہے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ دنیا کے اندر وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہود ہیں، جو بھی ہیں، ان سب تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا اور اس کے لیے اتنی کوشش کرنا کہ جس طرح کے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایسا محسوس ہو کہ آپ اپنی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو جو ہے نا وہ اپنی جان آپ اس کے پیچھے کھو دیں گے۔ اس میں ایک اور پہلو نکلتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کا، یعنی رویہ ہمارے جو ہے نا وہ نفرت والے نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برے القاب سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، ایک دوسرے کو طنز کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، چاہے وہ مخالف ایک اختلاف کرنے کا بھی ایک شریفانہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف نہ کریں، جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو دعوت تو دینی ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نا کہ آپ تو مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کے ببانگ دہل ان کی بات کو، آپ جو ان کی بات کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ ایک شریفانہ طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ آپ نے گالی نہیں دینی ہوتی، بلکہ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور پورے دل سوزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور ہم نے لوگوں کو سمجھانا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتا دیا کہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ گھر بن جائے، وہ گھر بن جائے، اور یہ چیز میں تعمیر کر لوں، وہ چیز تعمیر کر لوں، یہ سب کچھ ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھروں کو تعمیر نہ کریں، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، اور بالآخر ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں اس پر جو ہے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس پر باقاعدہ بات کریں گے۔ تو آج کی نشست کو یہیں پر اختتام کریں گے، اور یہاں پر ہم دعا کے لیے آج درخواست کرتے ہیں عرفان انجم بھائی سے، آپ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلیہ وسلم عدد کل معلوم لک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان آمین یا وقنا رب عذاب العالمین۔ یا عزیز و یا غفار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب آمین ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین رب زدنی علما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین یا رب العالمین۔ ربی انی مغلوب فانتصر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ خیر جی۔